السلام علیکم سامعین، اردو گرامر سیکھیے کے 5ویں سبق کے ساتھ حاضر ہے آپ کا دوست محمد نادر وسیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا تھا۔ مرکب توصیفی موصوف صفت کو کہتے ہیں، اسی بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف ہے: مرکب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، یعنی پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے کتاب زید، زید کی کتاب۔ اب اس مثال پر غور کریں کہ کتاب کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، کتاب کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ہے اس کی تعریف اور مرکب اضافی کے اجزاء۔ جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں مرکب توصیفی کے اجزاء پڑھے تھے، موصوف اور صفت، اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، اسی طرح مرکب اضافی کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم کو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو، مضاف، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یعنی پہلا اسم مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی مثال میں ہم پڑھ چکے ہیں، کتاب زیدن میں پہلا کلمہ کتاب ہے وہ مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ اس طرح اب ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں چند اہم باتیں۔ مرکب اضافی بناتے وقت کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں۔ مضاف ہونا اور مضاف الیہ ہونا یہ دونوں اسم کی علامات میں سے ہیں۔ اگر کوئی اسم مضاف ہے یا کوئی کلمہ مضاف الیہ ہے تو وہ اسم ہوگا۔ دوسری بات، مضاف اسم نکرہ اور مضاف الیہ اکثر اسم معرفہ اور کبھی اسم نکرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ یعنی مضاف کا اسم نکرہ ہونا ضروری ہے اور مضاف الیہ یہ اکثر اسم معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی اسم نکرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال، کتاب زیدن، کتاب یہ اسم نکرہ ہے، مضاف ہے تو مضاف ہوتا ہی اسم نکرہ ہے۔ زیدن، اس مثال میں زید ہم نے اسم معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا کہ علم کسی مخصوص چیز کا نام وہ بھی اسم معرفہ ہوتا ہے، تو زید ایک مخصوص شخص کا نام ہے تو معرفہ ہوا، تو اس مثال میں مضاف الیہ اسم معرفہ ہے۔ اور کبھی اسم نکرہ بھی ہوا کرتا ہے، اس کی مثال کتاب و رجل، غرفۃ و بابن۔ کتاب و رجل، کتاب اسم نکرہ، مضاف تو ہوتا ہی اسم نکرہ ہے، جس کی طرف اضافت کی گئی ہے مضاف الیہ وہ بھی اسم نکرہ ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اسی طرح غرفۃ و مکان، کسی مکان کا کمرہ یعنی کسی گھر کا کمرہ کہہ لیں، غرفۃ و بیتن، تو یہ دونوں کلمے اسم نکرہ ہیں۔ تیسری اہم بات، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، لیکن مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین دونوں ہی آ سکتے ہیں۔ مضاف یعنی پہلا جز، اس پر الف لام نہیں ہوگا۔ کتاب زیدن، اب دیکھیں کتاب پر الف لام نہیں ہے اور نہ ہی اس پر تنوین آ سکتی ہے، کتابن، کتابن یا کتابن، دو زبر، دو زیر، دو پیش، وہ بھی نہیں آ سکتے۔ یعنی یہ اضافت کے معنی ہیں۔ جب
ایک کلمے کی اضافت کی جا رہی ہے تو اب اس پر الف لام بھی نہیں لگا سکتے اور تنوین بھی نہیں لگا سکتے۔ مضاف الیہ پر الف لام آتا ہے، جیسے کتاب الطالب، کتاب الطالب، الطالب الف لام اس پر لگایا ہے، اور اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ ہم پچھلی مثال میں پڑھ چکے ہیں کتاب زیدن، آخر میں تنوین ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتے، مضاف الیہ پر الف لام بھی لگتا ہے اور تنوین بھی لگتی ہے۔ تیسری اہم بات، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ مجرور کا مطلب یہ پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ اس کے آخری حرف پر دو زیر ہوگی یا ایک زیر ہوگی یا جر کی اور علامات بھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک پائی جائے گی۔ تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ اور کیجئے کتاب زیدن، زیدن دال پر دو زیر ہے، یہی اس کا مجرور ہونا کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ مجرور ہوگا۔ اسی طرح کتاب الرجل، کتاب الرجل نہیں کہہ سکتے، کتاب الرجل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ باب البیت، گھر کا دروازہ، البیت تو نہیں آپ پڑھیں گے، یہاں پہ البیت پڑھیں گے، تے پہ زیر ہوگی۔ باب البیت ہمیشہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ اضافت میں مضاف سے تنوین کی طرح اس کے نون جمع اور نون تثنیہ بھی گر جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، جب ہم کسی ایسے کلمہ کی اضافت کر رہے ہیں جو تثنیہ ہے، سب سے پہلے تثنیہ کو سمجھنا ہوگا۔ عربی گرامر میں واحد سے دو چیزوں کے لیے کلمہ بنانے کے لیے الف نون اس پر لگاتے ہیں۔ جیسے کتاب ہے، یہ مفرد کلمہ ہے، اس کا معنی ہے ایک کتاب۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ بنائے جو دو چیزوں پر دلالت کرے تو ہم اس کے آخر میں الف نون لگا کر تثنیہ بنا لیں گے۔ کتابان، رجل ایک آدمی، رجلان دو آدمی، بابن ایک دروازہ، بابان دو دروازے۔ جب ایک ایسا کلمہ ہو جو تثنیہ ہو، جس کے آخر میں الف نون ہو، اس کی اگلے کلمہ کی طرف اضافت کرتے ہوئے وہ جو نون ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتابان، اب اس کی نسبت ہم نے الخالد کی طرف کرنی ہے تو کتابا الخالد کریں گے، نون جو ہے وہ گرا دیں گے۔ اسی طرح جمع، جمع سالم ایک اسم ہے، کسی اسم کے آخر میں واو اور نون لگا کر جمع بناتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمون، واو نون لگایا ہے۔ اب اس طرح کیا کلمہ ہو، اس کی اضافت کرنی ہو تو نون کو گرا دیں گے۔ مسلمون، اس کی اضافت الہند کی طرف کرنا ہے تو مسلمو الہند ہم کہیں گے۔ نون اس کو کہتے ہیں نون اعرابی یا نون جمع اور نون تثنیہ۔ یہ تثنیہ اور جمع میں جو نون ہوتا ہے بالترتیب نون تثنیہ اور نون جمع کہلاتا ہے، اضافت کے وقت اس کو بھی گرا دیتے ہیں۔ اب اگلی چیز ہم جاننا چاہیں گے عربی اضافت کا اردو میں ترجمہ۔ عربی میں مرکب اضافی ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی تقریباً لگاتے ہیں۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں، لیکن عربی میں اس کے برعکس، پہلے مضاف اور مضاف الیہ بعد میں۔ جیسے کتاب و خالدین، عربی میں دیکھیں تو کتاب و مضاف ہے، خالدین مضاف الیہ ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو خالد جو مضاف الیہ ہے اردو میں وہ پہلے ہے، درمیان میں کا کے کی لگاتے ہیں۔ اب آ گیا کتاب، خالد کی کتاب۔ دوسری مثال ہے ابن محمود، ابن مضاف ہے، محمود مضاف الیہ ہے، محمود کا بیٹا۔
تو جب اردو میں ترجمہ کریں گے پہلے محمود، پھر درمیان میں کا، کے کی، اور پھر ابن کا معنی کریں گے یعنی بیٹا، محمود کا بیٹا۔ اردو میں اضافت کا ترجمہ کا، کی اور کے سے کیا جاتا ہے، اور جب ضمائر کی طرف اضافت ہو یعنی کسی ضمیر کی طرف اضافت ہو تو ضمیر غائب کے لیے اس کا، غائب کی ضمیر ہو تو اس کا ترجمہ کریں گے، ضمیر مخاطب کے لیے تیرا، اور ضمیر متکلم کے لیے میرا اور اپنا سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں، جیسے اب ہم ایک کلمہ ہے، اس کی نسبت ایک ضمیر کی طرف کرتے ہیں، ہو ضمیر جو غائب کے لیے کلم ہو، اب اس کا معنی ہوگا اس کا قلم۔ اسی طرح اگر مخاطب کی ضمیر ہے جیسے کاف زبر کا یا کاف زیر کی، یہ مخاطب کی ضمیریں ہیں، اس کا معنی تیرا یا تیری ہے، تو قلم کا اس کا معنی ہوگا تیرا قلم۔ قلم کے کاف پہ زیر ہو، اس کا معنی ہوتا ہے تیرا قلم، یعنی کسی مؤنث کو ہم کہتے ہیں، کسی عورت کو کہیں تو اس کے لیے کاف پہ زیر لگاتے ہیں۔ اور ضمیر متکلم کی مثال، جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں میرا قلم، تو یہ بھی قلم کی اضافت ہے اپنی ہی طرف، تو اس کے لیے چھوٹی یا لگاتے ہیں، قلمی، یا نون الف نا لگاتے ہیں جب جمع متکلم ہو، یعنی ہمارا قلم یا اپنا قلم، قلم نا۔ تو یہ ہے ضمیر لگا کر بھی اضافت بنائی جاتی ہے۔ تو جب ضمیر لگائیں گے تو اس کا ترجمہ کریں گے اس کا، تیرا یا میرا۔ ایک اور بات ہے، ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف بھی ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی ترکیب میں ایک سے زیادہ مضاف ہوتے ہیں، جیسے باب بیت صدیق کا۔ اب اس کا ترجمہ ہم آخر سے شروع کریں گے، جب اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو مضاف الیہ کا پہلے ترجمہ کرنا ہے۔ اب کاف زبر کا معنی ہوتا ہے تیرا، صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست، تیرے دوست۔ اب یہاں پہ کا کے کی لگائیں گے کیونکہ ضمیر نہیں ہے، بیت تیرے دوست کے گھر کا دروازہ۔ تو اب اس میں دیکھیں کتنے مضاف الیہ ہیں، باب مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے، پھر صدیق پھر مضاف الیہ ہے، کاف زبر کا پھر مضاف الیہ۔ اب بیت اس میں کلمہ مضاف الیہ بھی ہے اور اگلے کلمہ کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے، یعنی وہ ایک لحاظ سے مضاف بھی ہے اور ایک لحاظ سے مضاف الیہ بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ، یا ایک ہی کلمہ جملہ میں بہت زیادہ اضافتوں کا جمع ہونا۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ہم اس کو مزید جو ہے دیکھیں گے مثالیں، تاکہ بات خوب سمجھ میں آ جائے۔ پہلی مثال دی گئی ہے ضوء القمر۔ اب ترجمہ کریں گے، قمر کا معنی پہلے کریں گے، قمر چاند کو کہتے ہیں، چاند کی روشنی، ظلام اللیل رات کا اندھیرا، فصل المطر بارش کا موسم، شاطئ النہر نہر کا کنارہ۔ اب دیکھیں ان میں ہم نے کا لگایا ہے یا کی لگایا ہے۔ اب ضمائر کی طرف اضافت ہے، کتابہ اس کی کتاب، قلم کا تیرا قلم، اسمی میرا نام۔ امید ہے آپ کو مرکب اضافی کے بارے میں یہ باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق روزانہ ملے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، آپ کو روزانہ عربی گرامر کا ایک سبق گھر بیٹھے ہی ملے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔